بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم سورہ یونس کا دوسرا رکوع پڑھیں گے جو آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 30 تک ہے۔ 10 آیتوں پر مشتمل یہ رکوع ہے۔ اس کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ جب کافروں کی ایذا رسانیاں بہت بڑھتی گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تکلیف پہنچانے کی انتہا کر دی، تو کافی صبر کرنے کے بعد، کافی برداشت کرنے کے بعد آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار، یوسف علیہ السلام کے دور میں جس طرح کا 7 سالہ قحط نازل ہوا تھا، ویسی کم از کم ایک قحط نازل کر دے۔ عذاب کی دعا تو میں نہیں کرتا، لیکن ان کو صحیح راستے پر لانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ان کو سکھانا پڑے گا نا۔ قحط نازل کر دے، ڈراٹ سچویشن لا دے تاکہ ان کو عقل آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول فرما لی اور قحط آنا شروع ہو گیا۔ تو اتنی شدت کا قحط آیا کہ ہر طرف خاک اڑنے لگی اور کئی چیزیں مارکیٹ سے غائب ہو گئی، غلہ ختم ہو گیا مارکیٹ سے، پورے گودام خالی ہو گئے، پریشان تھے لوگ، جو ملا کھا لو، یہاں تک کہ مردار اٹھا اٹھا کر اس کی چمڑی پکا کر کھانے لگے لوگ مرنے سے بچنے کے لیے۔ جب سخت مجبور ہو گئے اور نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آئی، تو اس وقت ابو سفیان، جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ اے محمد، آپ اللہ کی اطاعت کا حکم کرتے ہیں نا، صلح رحمی کا حکم کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور آپ کی بات ہم مانتے بھی ہیں، تو اب یہ قوم کی طرف ذرا توجہ کیجیے، آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، اپنے رب سے دعا کریے کہ وہ ہماری تکلیف کو دور کر دے۔ تو ابو سفیان کی اس درخواست پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ پروردگار اب یہ قحط دور فرما دے۔ اس کے بعد موسلا دھار بارش ہوئی کہ ہر طرف پانی بھر گیا، زمین جلتھل ہو گئی، مردہ زمین زندہ ہو گئی، سرسبزی شادابی آ گئی، اور خشک سالی ختم ہو کر خوشحالی میں بدل گئی۔ تو اب کیا ہوا کہ اب ان لوگوں نے یہ خیال کرنے کے بجائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کر دیا، اپنے محبوب کی دعا قبول فرما لی اور یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے، یہ سمجھنے کے بجائے انہوں نے، یہ ظالموں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ فلاں بت کی کرپا کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ نہیں، وہ اصل میں وہ ستارہ، وہ آسمان پہ وہ ایسا ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے ایسا ہوا تھا، اب وہ ستارہ واپس آ گیا ہے، وہ اس طرح سے نجومیوں کی باتیں، یہ چیزوں پر ان کا اعتقاد بڑھ گیا اور پھر سرکشی کے راستہ اختیار کر لیا۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ پہلی آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ جب ہم انسان کو تکلیف کے بعد راحت سے لطف اندوز کرتے ہیں، پہلے تکلیف آتی ہے، اس کے بعد پھر ہم تکلیف دور کر کے اس کو سکون، آرام کی زندگی دیتے ہیں، تو جیسے ہی وہ سکون آرام کی زندگی حاصل کرتا ہے، اپنے مالک کو بھول جاتا ہے اور پھر اسی راستے پر چلنے لگتا ہے جہاں پہلے تھا۔ جب تکلیف آتی ہے فوری اللہ کی جانب رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، مالک آئندہ سے نہیں کروں گا، مجھ سے غلطی ہو گئی، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ اس کی غلطی معاف کر کے تکلیف دور کر دیتے ہیں، خوشحالی دے دیتے ہیں، پھر ٹیڑھا ہو جاتا ہے، مکر و فریب کرنے لگتا ہے۔ اب دیکھیے، اللہ سے مانگ کر تکلیف دور کیا اور اس کا سیرا دیرا کسی اور کو، تو یہ ہے ان کا مکر، ان کا فریب۔ اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی یہ، قحط کا آنا اور پھر قحط کا دور ہو جانا، یہ اللہ کی نشانی تھی، اس نشانی کو سمجھنا چاہیے تھا، اس نشانیوں کے ساتھ ہی فریب کاری کر لی۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، اے نبی آپ ان سے کہیے کہ تم مکاری کرتے ہو
کرو. اللہ تعالیٰ اس مکاری کی سزا دینے والا بھی ہے. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار تم کو ایک سزا دی تھی، اٹھا لی تو تمہارا معاملہ ختم ہو گیا. نہیں، اس سے بڑی سزا آ سکتی ہے. ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، اور یہ یاد رکھو 2 فرشتے ہیں ہر ایک کے ساتھ جو ہم نے بھیجے ہیں، وہ تو لکھ رہے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. جو کچھ تم مکاری کر رہے ہو اس کا حال لکھا جا رہا ہے. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہ اللہ ان فرشتوں کو بھیجا ہے، لکھنے والوں کو بھیجا ہے جو تمہیں سیر کراتا ہے دنیا میں، زمین میں بھی، سمندروں میں بھی. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، سامان میسر کیے، تبھی تم دنیا میں ہر جگہ سیر کر رہے ہو نا. تم گاڑیوں پر بیٹھ کر ادھر سے ادھر برسوں کا راستہ دنوں میں طے کر لیتے ہو. اب تو اور زیادہ آسانی سے ہو رہا ہے. ایک دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں 1-2 دن میں پہنچ جا رہے ہیں لوگ، جبکہ اگر تم چلتے ہوئے پہنچو تو پوری زندگی گزر جائے گی، نہیں پہنچ پائیں گے. اتنا بڑا راستہ ہے، لیکن اللہ نے راستے مہیا کر دیے. اب تم پلین میں بیٹھ کے جا رہے ہو تو یہ سمجھ رہے ہو کہ پلین کی وجہ سے ہم جا رہے ہیں. پلین کس کی وجہ سے جا رہا ہے؟ پلین جانے کے لیے جو چیز چاہیے وہ کیا ہے؟ اس کا جو فیول ہے، وہ فیول نہ ہوگا تو پلین اڑ پائے گا. فیول کہاں سے آ رہا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ فیول دینا ہی بند کر دے تو تمہارا پلین اڑ پائے گا؟ یا ہوا کے اندر اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت ہی نہ رکھے کہ تمہارے پلین کو صحیح سلامت اڑا کر لے جائے تو کہاں سے تم پلین پر جا پاؤ گے؟ اسی طرح سمندر میں بھی ہے. ایسے بھیانک سمندر ہے، تم کو اندازہ بھی نہیں ہے سمندر کی گہرائی کیا ہے، سمندر کی لمبائی کیا ہے. لیکن کتنی آسانی کے ساتھ سمندر کے اوپر شپ چلاتے ہوئے تم ایک ملک سے دوسرے ملک کو پہنچ جاتے ہو. اور اگر یہ سب کچھ ہے، ہوائیں اگر تمہارے سازگار نہ ہوں، طوفان اگر تمہارے اوپر مسلط ہو جائے، تب بھی تم نہیں پہنچ پاؤ گے. تمہاری بڑی سے بڑی شپ کو پہاڑ گرا دے گا. ایک برف کی سل آئے گی تو اتنی بڑی شپ زمین کے اندر پورے لوگوں سمیت ڈوب جائے گی. اے بڑی شپ کے اندر دی گئی سہولتوں پر ناز کرنے والے، ذرا یاد رکھ، ہم ایسی نشانی دیتے ہیں کہ تیری بنائی ہوئی بڑی سے بڑی شپ بھی غرق ہو جائے. اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں صرف اس وقت نہیں، آج بھی بتاتا ہے. آج ساری دنیا ٹائٹینک کو جانتی ہے. کیا ہوا تھا؟ بڑے فخر کے ساتھ شپ بنائی گئی تھی. میری شپ سمندر میں چاہے کیسے طوفان آ جائے نہیں گر سکتی. اللہ نے گرا کے بتا دیا. حتی اذا کنتم فی الفلک، یہ جو اسباب اللہ نے دیے ہیں سمندر کے اندر، ہوائیں تمہارے سازگار ہیں، پانی تمہاری سپورٹ میں ہے، طوفان نہیں آ رہا ہے. شپ بنانے کے لیے تم کو جو جو چیز چاہیے تھی وہ تم کو میسر کر دی گئی ہے. بنانے کے لیے توانائی، طاقت تمہارے جسم کے اندر دے دی گئی ہے. تب جا کے تم یہ کر پا رہے ہو، ادھر سے ادھر جا پا رہے ہو. نہیں تو کہاں سے کرتے؟ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. تمہاری شپ جو تم نے بنائی ہے مسافروں کو لے کر چلتی ہے ہواؤں کے موافق ہونے کی وجہ سے. اگر چاہے کتنی ہی بڑی اور ٹیکنالوجی سے لیس شپ کیوں بنا لو، اگر ہوائیں تمہارے مخالف ہو جائیں تو تم اس کو ڈوبنے سے نہیں بچا سکتے. لیکن اگر تم اس پر فخر کرو گے، اپنے کمال کو اس کی وجہ بتاؤ گے، وَفَرِحُوا بِهَا اکڑو گے اس کے اوپر، اپنی بنائی ہوئی شپ پر، جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ، تو اچانک تیز ہوا اس کے اوپر حملہ آور ہو جائے گی. وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور ہر طرف سے موجیں اس کے اوپر حملہ کریں گی. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور پھر وہ خیال کرنے لگیں گے
کہ ہر طرف سے ہم گھر چکے ہیں، اب ہماری شپ کو گرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت اللہ کو پکارتے ہو، پروردگار ہماری مدد کر، ہم پریشان ہیں۔ کہاں گیا تمہارا فخر اپنے آپ پر؟ پوری ٹائٹینک کی کہانی بیان کر دی گئی ہے۔ کہاں گیا؟ تم کو اپنی طاقت کے اوپر، اپنی صلاحیت کے اوپر بڑا گھمنڈ تھا نا، اب اللہ کو کیوں یاد کر رہے ہو؟ ہوائیں مخالف ہو گئی ہیں، موجیں مخالف ہو گئی ہیں، ڈوبنے کا وقت آ گیا ہے تو اب اللہ یاد آ گیا ہے، اب تو سزا کا وقت ہے، اب تو ڈوبیں گے ہی ڈوبیں گے۔ لئن انجیتنا من ہذہ، اور اگر ہم نے بچا لیا، ایسے وقت پر بھی تمہارے پکار کو دیکھ کر ہم کو رحم آ جائے اور ہم نے تم کو بچا لیا، لنکونن من الشاکرین، تو تم تو اس وقت یہ کہتے تھے کہ پروردگار ہم کو بچا لے، ہم تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے کریم، اے مہربان، اگر تو نے ہم کو اس مصیبت سے بچا لیا تو ہم یقیناً تیرے شکر گزار بندے ہوں گے، بن جائیں گے۔ فلما انجاہم، اور جب وہ بچا لیتا ہے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو پھر وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ پھر جب آتے ہیں 4 دن کی توبہ، پھر توڑ ڈالی۔ یہ ہے انسان کی حقیقت، جب اس کے اوپر مصیبت آتی ہے تو اللہ یاد آتا ہے، توبہ کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ جب اللہ ان کو اس مصیبت سے نجات دلا دیتا ہے پھر سرکشی پہ آ جاتے ہیں۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، اے لوگو یاد رکھو، اگر تم نے ایسی سرکشی کی تو اس کا وبال بھی تمہارے اوپر پڑے گا۔ یہ مت سوچو کہ تم بچ جاؤ گے، وبال پڑے گا۔ کچھ وقت کی مہلت ضرور دی جائے گی۔ متاع الحیات الدنیا، دنیا کی گھٹیا، دنیا کی چھوٹی سی زندگی، اڑا لو، مزے اڑا لو، کتنا مزے اڑاؤ گے۔ لالچی انسان، دنیا کی طرف بھاگنے والے، مزے اڑاتا ہے، اڑا لے۔ ثم الینا مرجعکم، یاد رکھ پلٹ کر آنا تو ہماری طرف ہی ہے۔ کب تک بچے گا؟ تجھے پلٹ کر آنا تو ہماری طرف ہی ہے۔ فننبئکم، پھر ہم تم کو آگاہ کریں گے، بتائیں گے، بما کنتم تعملون، تم کیا کام کرتے تھے، تم کو بتائیں گے۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام، دنیا کی زندگی کی مثال، دنیا کے عروج و زوال کی، نشیب و فراز کی، ٹریبولیشنز کی جو مثال ہے وہ بالکل ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی اتارا، سوکھی زمین ہری ہو گئی، گھاس، پھل، پھول، پودے اگ گئے، ہر طرف سر سبزی آ گئی، اور پھر اسی گھاس پھوس، اسی ترکاری، اسی سبزی کو جانور بھی کھا رہے ہیں، اسی سے انسان بھی کھا رہے ہیں، سب مزے کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا آتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، اور جب زمین سنور گئی، ہری بھری ہو کر، سبز و شاداب ہو کر، آراستہ ہو گئی ہر چیز سے، تو اب جو کاشت کرنے والے تھے انہوں نے اس کے اوپر اپنا حق جمایا، پھل توڑنا شروع کیا اور یہ سمجھا کہ یہ سب ہماری محنت کا نتیجہ ہے، ہم نے کاشت کی اس لیے ہم کو پھل ملا، اللہ کی مہربانی کو بھول گئے۔ جب انسان کو کوئی چیز ملتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے کرنے کی وجہ سے ملا، اللہ تعالیٰ فوری کھینچ لیتا ہے، تمہارے کرنے سے نہیں ملا، تم نے تو صرف کوشش کی، پھل تو ہم نے دیا۔ اور ہر آدمی کی ہر کوشش کامیاب نہیں ہوتی، ہم اگر چاہیں گے تمہاری کوشش کامیاب ہو تو ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، گھمنڈ میں آ جاتے ہیں،
ہم نے کیا لہٰذا ہم کو ایسے ملا. آتاہا امرنا لیلاً او نہارا، پھر کیا رات آئے یا دن نکلے، پھر جب ہمارا حکم نافذ ہوگا تو ہم کاٹ کے رکھ دیں گے. فجعلناہا حصیداً، اور پھر ہم نے کاٹ کے رکھ دیا ایسے کأن لم تغن بالامس، جیسے کہ وہ تھی ہی نہیں. زمین ہری بھری ہو گئی تھی، پھل لگ گئے تھے، پھول لگ گئے تھے، زبردست اناج لگ گیا تھا، اللہ کا شکر ادا کرنا تھا. وہ نہیں کر کے اپنی صلاحیت اپنی طاقت کو اس کا رزلٹ سمجھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر واپس کر دیا زمین کو. اللہ کے لیے کیا بڑی بات ہے، ہری بھری زمین پھر سے ایک دم خشک ہو جا سکتی ہے. کئی بار آپ خود دیکھتے ہیں خالی موسم کے بدلنے سے زمین کی حالت خراب ہو جاتی ہے. برسات کے موسم کے بعد آپ جائیے شہر کے نواح میں اور اسکرٹس میں، ہر طرف ہریالی ہریالی نظر آتی ہے، پہاڑوں پر بھی ہریالی، ہرے ہرے پہاڑ ہو جاتے ہیں. پھر جب تیز گرمی آتی ہے خزاں کے موسم کے بعد، جب شدت کی دھوپ چھا جاتی ہے، ہر طرف سوکھا پڑ جاتا ہے. ایک ہی سال کے اندر زمین کا منظر ہی تبدیل ہو جاتا ہے، سال بھی نہیں، چند مہینوں کے اندر. اور ایسا ہو جاتا ہے جیسے یہاں پر کبھی ہریالی تھی ہی نہیں. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون. اب ہم نے یہ باتیں کھول کھول کر بیان کی ہے، اپنی قدرت کی نشانیوں کو تمہارے سامنے یہ بیان کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر رکھتے ہیں، سوچتے ہیں ان باتوں کو، ان کو ہی سمجھ میں آئے گا. جو غور ہی نہیں کرتے ان کو یہ باتیں سمجھ میں ہی نہیں آئیں گی. واللہ یدعو الی دار السلام، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف تم کو بلاتا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور صراط مستقیم کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ، ان لوگوں نے جنہوں نے نیک عمل کیے، اچھے اعمال کیے، ان کے لیے جزا ہے، اچھی جزا ہے اس کی، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے. نیک عمل کرنے کی جزا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تم جتنا نیک عمل کرو گے اس کی اتنی جزا تو ملے گی ہی ملے گی، کبھی اس سے زیادہ بھی مل جائے گی. وَيَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِمَّةٌ، اور ان کے چہروں پر، جو لوگ ایسا کریں گے، نیک عمل کریں گے، ان کے چہروں پر رسوائی کا غبار کبھی نہیں ہوگا. وہ حشاش بشاش فریش رہیں گے، نہ ان کے اوپر ذلت کا کوئی اثر رہے گا. جیسے ایک آدمی جب ذلت کا شکار ہو جاتا ہے، رسوائی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ اتر جاتا ہے، حالت خراب ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں دنیا میں، ان کے پاس بہت کچھ ہے، مال دولت، نوکر چاکر، گاڑی بنگلہ، لیکن ان کے چہروں کو دیکھو، اترے ہوئے چہرے ہوتے نا، مختلف فکر پریشانی میں مبتلا. لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ظاہری طور پر، نہ گاڑی، نہ بنگلہ، نہ پیسہ، نہ کچھ، نہ کیا، لیکن چہروں کو دیکھو ایک دم بحال، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس پوری دنیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا یہ دین ہے. یہ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها، لیکن جنہوں نے برائی کا راستہ اختیار کیا، برے راستے پر چلے گئے، ان کو اتنا ہی عذاب ملے گا، اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا انہوں نے برا کیا. اب دیکھیے، اچھے عمل کے بارے میں کہا گیا تھا کہ جتنا انہوں نے اچھے عمل کیے اس کا اجر تو ان کو ملے گا ہی ملے گا، اس سے بھی زیادہ ملے گا، یہ کہا گیا. لیکن برائی کے حوالے سے کیا کہا گیا؟ انہوں نے جتنی برائی کی اتنا ہی ان کو اس کا اجر ملے گا، گناہ ملے گا، سزا ملے گی، اس سے زیادہ نہیں. وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ذلت ان کے اوپر چھا جائے گی، ان کے چہروں سے پتہ چلے گا ذلت چھائی ہوئی ہے. مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، اور ایسے میں جب اللہ ان کے اوپر اتنا زیادہ غصے میں آ جائے گا، ان کو سزا دے گا، اس وقت ان کو بچانے والا کوئی نہیں رہے گا. اللہ کے نیک بندے ایمان والوں کو بچائیں گے ضرور، شفاعت کریں گے ضرور اللہ کی اجازت سے، لیکن ایسے لوگ جو سرکش قسم کے ہیں،
ان کو اللہ کے نیک بندے بھی نہیں بچا پائیں گے. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ایسا ہوگا جیسے ان کے چہرے کسی کالی رات کے کسی ٹکڑے سے ڈھانپ دیے گئے ہیں. یہ حالت ہو جائے گی. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخی ہیں. ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، اس دن ان کے چہروں کے اوپر جو شرمندگی ہوگی، قیامت کے دن جب وہ حاضر ہوں گے نا، جو چہروں پہ ان کے جو شرمندگی کے آثار دکھائی دیں گے میدان حشر میں، مشرکین کا ذکر کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے، ان سے کہا جائے گا ہلنا نہیں، اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، آنا نہیں ادھر، وہیں بیٹھے رہو، ہلنا نہیں. تم اور تمہارے جو جھوٹے معبود ہیں سب ایک طرف ٹھہرو. اب ہم بتائیں گے، جس کو تم اپنا معبود سمجھتے تھے ان کو بھی سامنے لا دیا گیا ہے. تمہارے جو بت یہ لوگ پوچھتے تھے، ان بتوں کو مجسم شکل دے کر لا دیا جائے گا وہاں، ان کو بھی ایک جان دے کر ان کو بٹھا دیا جائے گا. تم اور تمہارے بت دونوں ادھر بیٹھے رہنا. اب کیا ہوگا دیکھیے، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ. اب جب وہ اپنے بتوں کی طرف پلٹیں گے، ہم تو آپ کی عبادت کرتے تھے، اب ہم کو اللہ سے بچا لیجئے کہیں گے، تو وہ لوگ کہیں گے بت ان کے، کون ہو تم؟ ہم تو تم کو پہچانتے بھی نہیں، تمہارا ہمارا کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں تمہارا ہمارا. ارے ہم آپ کی عبادت کرتے تھے، کوئی عبادت نہیں کی تم نے ہماری، اور کرتے کیوں ہماری عبادت؟ ہم خدا ہیں کیا؟ کیوں عبادت کرتے ہیں ہماری؟ کس نے کہا تم کو کرنے کی؟ ہم تم کو جانتے ہی نہیں. جاؤ. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. اللہ گواہ ہے، تم کہتے ہو کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے، ہم کہتے ہیں کہ تم نے ہماری عبادت کی ہی نہیں، ہماری عبادت ہو ہی نہیں سکتی. اگر تم کو یقین نہیں ہے اللہ سے پوچھ لو، اللہ گواہ ہے نا. اب وہ لوگ خود اللہ کی طرف رجوع کریں گے. تمہارے ہمارے درمیان عبد و معبود کا کوئی رشتہ کبھی تھا ہی نہیں، ہم کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ تم عبادت کر رہے ہیں، ہم خود بے خبر تھے، کیونکہ ہمارا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا. اب تو اللہ نے ہم کو وجود دیا ہے، پہلے تو ہمارا وجود ہی نہیں تھا. هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْفَلَتْ، ہر وہ شخص جس نے اپنے اعمال آگے بھیجے ہیں وہاں آزما لیا جائے گا. وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی جانب لوٹا دیا جائے گا، اس کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا کہ پروردگار یہ تیرا بندہ ہے، یہ اس کے اعمال ہیں، اب تو جیسے نمٹتا ہے نمٹ لے، یہ لے لے، یہ ان کے اعمال ہیں، پورا لکھ دیا گیا ہے. اب تو چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو عذاب دے دے، تیرا اختیار ہے، کیونکہ تو مالک حقیقی ہے. مولاہم الحق، حقیقی مالک تو ہی ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور اس وقت جو انہوں نے بیکار باتیں گھڑی تھیں، بہتان باندھے تھے اللہ تعالیٰ کے اوپر، سب کھل کر سامنے آ جائیں گے. اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ تم کیا کرتے تھے اور تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا. اور کچھ لوگ تو عذر بھی پیش کریں گے، ہم کو معلوم نہیں تھا. وہ تو عذر بالکل قابل قبول نہیں ہوگا. کیوں معلوم نہیں تھا؟ کیا ہم نے انبیاء نہیں بھیجے تھے؟ کیا ہم نے علماء نہیں بھیجے تھے معلوم کرنے کے لیے؟ تم گئے کیوں نہیں؟ تم تو دنیا کے لالچ میں پڑ گئے تھے، دنیا کی طرف بھاگنے میں لگے تھے، اس لیے جانے میں تم کو دلچسپی نہیں ہوتی تھی. بولنے والے بولنے کے لیے تیار تھے، تم سننے کے لیے تیار نہیں تھے نا. اب بھگتو. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذرائع مہیا نہیں کیے، اللہ تعالیٰ نے تو ذرائع مہیا کر دیے تھے، تم نے کوتاہی کی. اگر تم نے یہ رویہ اختیار کیا تو تم کو یہی سزا ہونی ہے. صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین. آمین والحمد للہ.